للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 اور آیت نمبر 141 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ محبوب فرما دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں یہود کے اس نظریہ کی پھر تردید فرمائی جا رہی ہے جو کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی۔ انہیں کہہ دیجئے کہ اس مسئلہ کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اسی آیہ مبارکہ میں اس شخص کو ظالم ترین انسان فرمایا جا رہا ہے جس نے خدا کی طرف سے شہادت ہونے کے باوجود اس شہادت کو چھپایا۔ وہ شہادت کیا تھی جو انہوں نے چھپائی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت تھی۔ کتب سماویہ میں بہت سی بشارات پڑھ چکے تھے پھر بھی چھپاتے رہے یا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے غلط تعویلات کرتے رہے اور ان کتابوں کی تحریف کرتے رہے، حالانکہ کئی راہبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کھلے لفظوں میں کیا ہے۔ جیسے ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی، یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ قرآن مقدس نے ان کے پہچاننے کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس کھلی شہادت کو چھپاتے رہے۔ اس شہادت کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود اور عیسائیوں کو اچھی طرح علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہونے والے انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ ان کا دین دین حنیف تھا۔ وہ یہود اس علم کے ہوتے ہوئے بھی یہ بات چھپاتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ امت گزر گئی
اس نے جو کام کیے ان کو ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا، اور جو تم نے کیے تمہیں ان کا بدلہ ملے گا۔ اس کا معنی واضح ہے کہ اس کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت کچھ لوگ بھٹک گئے اور کہا کسی شخص کو کسی دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحیح نہیں کہ نیک اولاد کے نیک کاموں سے والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ دوستوں کی دعا کا فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ کوئی شخص کسی کے لیے صدقہ جاریہ کرے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے، یعنی یہ بات کہنا کہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بات درست نہیں، بلکہ اولاد کے نیک اعمال کا فائدہ والدین کو پہنچتا ہے، والدین کی دعاؤں کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے، دوستوں کی دعا کا فائدہ دوستوں کو پہنچتا ہے۔ غرض ہے کہ جس کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جائے اس کو ثواب ملتا ہے، ایصال ثواب کی محافل کا مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔